بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور بتایا کیجئے۔ ٹھیک ہے ملک، مرضی تیری، کچھ سوچتے وہ بولا۔ رکو وہ پلٹا اور اسے دیکھ جھپٹا۔ بول کہاں ہے میری بیوی، تیری جان لے لوں گا۔ ملک بول مسلسل اسے پیٹتے وہ پوچھ رہا تھا۔ مام مجھے نہیں پتا وجدان شاہ کہاں ہے وہ، جلدی سے کہاں۔ کیا مطلب، سچ بول میں تیری جان لے لوں گا۔ ذہنی انداز میں چیختے گولی اس کی ٹانگ میں ماری۔ دل تو چاہا سینے میں مارے، پر ابھی لمس کا پتہ اس سے پوچھنا تھا۔ بول اس کی گولی والی ٹانگ پر اپنا شوز رکھا۔ بتا رہا ہوں پیچھے کرو۔ وہ زیان لغاری تم سے بدلہ جبکہ اس نام پر جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ زیان شدید طیش آیا۔ وجدان تم ٹھیک ہو؟ مراد پولیس کے ساتھ وہاں تھا۔ نہیں میں بالکل ٹھیک نہیں مراد، وہ ٹھیک نہیں، مجھے جانا ہے۔ اگر اسے کچھ ہوا نا، کوئی نہیں مجھ سے بچے گا۔ شعلہ برساتی نظروں سے مراد کو خوف آیا تھا۔ وجدان کام ڈاؤن یار، آنٹی کا فون آیا تھا، انکل بھی پریشان تھے، پلیز ان کو تو جواب دو۔ وہ پہلی بار مراد کو بالکل ٹوٹا بکھرا سا لگا تھا۔ تم فون کیوں نہیں ریسیو کر رہے؟ خیریت وجدان، تمہاری ماں کتنی پریشان ہے۔ اور لمس چھوڑے، میں بات کرتی ہوں۔ وہ فون کھینچتے بولی۔ لمس کہاں ہے اور تم کیسے ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ وجدان، میں کچھ پوچھ رہی ہوں ماں۔ وہ لمس، وجدان کہاں ہے؟ وہ غصے سے اور غمگین ملی جلی کیفیت میں چلائیں۔ جلد وہ پاس ہوگی آپ کے، پلیز پریشان نہیں ہو۔ ٹوٹے بے ربط لہجے میں کہا۔ کیا مطلب پاس ہوگی؟ کہاں ہے میری بیٹی؟ جبکہ وانیہ بھی خوفزدہ ہوئی پاس تھی۔ آپ کے کو کچھ نہیں ہوگا، پلیز پریشان نہیں ہو۔ فون بند کرتے وہ خوفزدہ سا تھا۔ یہ دونوں نمبر ٹریس کرو، وہ اتنی جلدی اسلام آباد سے باہر نہیں جا سکتا کسی صورت بھی۔ یہ لاس کال چیک کرو۔ کہاں اس کا فون آن تھا؟ جی سر۔ ڈرائیو کرتے وہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے بندے کو ہدایت دے رہا تھا۔ واٹ، کس نے دی یہ؟ اوکے تم پریس کانفرنس ارینج کرو۔ آئی ول مینیج۔ شاہ یہ سب کیا؟ نیوز دیکھتے وہ صدمے میں تھیں۔ سنبھالو خود کو، وہ خود ذلت کے گڑھے میں تھے۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے میری بیٹی گھر چاہیے، کسی نے یہ خبر دی ہے؟ شاہ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ان کی آواز میں درد، تکلیف اور دکھ سب ملازم بھی محسوس کر رہے تھے۔ وانیہ اپنی ماں کو سنبھالو، وہ بولتے جا چکے تھے۔ ایک قیامت سی برپا تھی، طویل خاموشی جو طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ تم لوگ جانتے نہیں ہو مجھے، سب کو ناکو چنے چبوائے نہ تو کہنا۔ ٹانگ کے درد سے کراہتے کہا۔ اینٹی کرپشن محکمے کے بندوں کو گرفت میں مچل رہا تھا وہ، جب ایک بھاری ہاتھ پڑنے سے اس کی آواز حلق میں ہی دب گئی۔ اب اگر تو نے بکواس کی نا تو تیری دوسری ٹانگ میں بھی گولی مار دوں گا، تیرا رتبہ، دولت، عزت سب ختم، سمجھا؟ اہلکار کی دھاڑ سے زبان چپک گئی۔ ایم جے کمینے، میں تیری جان لے لوں گا، مجھے باہر نکلنے دے۔ تو چپ، ایک لفظ نہیں بڈھے، یہاں سے تو اب موت کے بعد ہی نکلے گا۔ اپنی سیٹ کا فائدہ اٹھا کر بہت برے کام کیے تو نے، بہت لوگوں کو مارا، کتنے لوگوں کو بے موت مارا۔ تیرے مظالم کا بھگتان شروع، یہاں سے فارغ ہو کر تو اگلی سزا کے لیے تیار رہ۔ تیرے سارے کالے چٹھے یہ فائل میں موجود ہیں۔ تھینک یو مسٹر مراد، آپ نے واقعی ہی پولیس کا محکمہ جو کافی بدنام تھا، کلنک ہٹایا ہے۔ شکریہ۔ وہ ملک کے سارے کارنامے ان کے حوالے کرتے، اب وہاں سے آگے کا لائحہ عمل کرنا تھا۔ واٹ، یہ کیا؟ تصویر دیکھتے وہ پہچان چکی تھی، وہ کسی صورت نہیں مان رہی تھی، وہ اسے اپنی پہلی ملاقات کے بعد بھی معصوم ہی لگی تھی، تو یہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں وہ نمبر ملا چکی تھی۔ یہ کیا سین ہے؟ کیا وہ پہلے تو اس کے فون سے قدرے حیران تھا، پھر اس کی بات سے نیوز نہیں دیکھی؟ لمس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ میں تو خود ششدر ہوں، وہ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ مریم کی بات سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ واٹ نیوز؟ وہ شدید صدمے اور حیرت میں تھا۔ ہاں دیکھو، اور وجدان کے والد پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آپ پابندی نہیں لگاتے، مرضی چلاتے، میں تمہیں دنیا کی نظروں سے بچاتا ہوں کیونکہ تم اپنی بھی نہیں ہو، صرف میری ہو۔ لمس کو جھٹکے سے اپنی طرف کھینچے، اس کے گردن پر لب رکھے تھے۔ تم میری ہو، بس میری۔ لمس اپنی بھی نہیں ہو،
صرف میری اس کے لفظ معاف ہوتے دماغ میں گونج رہے تھے۔ جتنی دفعہ اس کا نام لیا تھا اتنی ہی دفعہ اسے اس شخص نے جسمانی اذیت پہنچائی تھی۔ سیف میں وجدان، آنسو اور درد کی آمیزش میں انجیکشن کی چبھن کے بعد یہ آخری الفاظ جو منہ سے ادا ہوئے تھے، سر لاسٹ لوکیشن اس کی شو ہو گئی ہے کہاں؟ ان کی سرد آواز سے وہ کانپا۔ سر پنڈی کی، وہ جلدی سے بولا، جبکہ وہ دل میں اب ان لوگوں کے لیے دعا گو تھا، ان کی موت سے خوفزدہ تھا۔ سر آپ کے بیٹے نے شادی کیا چوری چھپ کے کی تھی؟ مائک سامنے کرتے پہلا تیر پھینکا۔ نہیں، ہم اس کا نکاح خود کسی پرسنل ریزن کی وجہ سے منظر پر نہیں لائے تھے۔ وہ کافی قابو پاتے بولے، سر سنا ہے وہ اپنے والدین کی وفات کے بعد آپ کے گھر ہی بچپن سے رہ رہی تھی، تو کیا آپ کے بیٹے نے اس لڑکی کی مرضی کے بغیر، ہمارا مطلب اس کی خوبصورتی دیکھتے، شادی کی اور اس لڑکی کی رضا شامل نہیں تھی، اور اب وہ موقع پاتے گھر سے بھاگ گئی؟ نو کمنٹس۔ لیکن سر آپ اپنے بیٹے کو پچھلے دنوں سیاست میں لانا چاہتے تھے، لیکن سننے میں آیا ہے وہ کرمنل ڈپارٹمنٹ میں بلانگ کرتے، تو کیا آپ کو لگتا ہے اگر وہ گھر سے نہیں گئیں تو کیا کسی نے ذاتی دشمنی نکالی آپ کی بہو کی صورت میں؟ میڈیا کے سوالوں پر کچھ پل کے لیے زبان گنگ ہو گئی تھی۔ ہاں، کیونکہ میں اسے سیاست میں لانا چاہتا تھا، پر میرا بیٹا کرمنل ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتا ہے، لیکن اس کا اس سارے میٹر سے کوئی لنک نہیں، اور نہ میری بہو سے کوئی ذاتی دشمنی۔ یہ سب افواہیں ہیں، تو پھر آپ کی بہو کہاں ہے؟ آئی تھنک اس بار نو کمنٹس میں فیملی کے پرسنل میٹرز ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ مختصر یہ کہ یہ سب افواہیں ہیں۔ نہیں، وہ ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہوئے، ساتھ ہوں آپ کے۔ فون سے آتی آواز سے وہ پرسکون ہوئی تھی۔ تھینک یو طاہا۔ مما لاؤنج میں ان کی حالت دیکھ وہ پریشان سی ان کی طرف بڑھی۔ طاہا، آئی کال یو لیٹر۔ اوکے، آپ اپنا خیال رکھیں، میں کچھ ٹائم تک آ رہا ہوں۔ یہیں فون رکھتے وہ ان کی طرف بڑھی۔ مما پلیز، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ خود بھی پریشان تھی اور ان کے مسلسل رونے سے اور زیادہ۔ وجدان، کرمنل ڈپارٹمنٹ سے میرا خدا، کیا کچھ چھپایا اس نے؟ اس کی وجہ سے کوئی لے گئے لمس کو؟ وانی، وہ معصوم کہاں دنیا کے ظالموں کو جانتی ہے؟ میرا دل بند ہو رہا ہے۔ ماما پلیز جاؤ پانی لے کے آؤ، پاس کھڑی میٹ سے کہا۔ یہ میڈیسن لیں پلیز۔ کیوں اپنی طبیعت خراب کر رہی ہیں؟ بھائی اسے کچھ نہیں ہونے دیں گے، جس فیلڈ میں وہ ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں، پلیز۔ بامشکل وہ سنبھال پا رہی تھی۔ باس صرف 1 منٹ کے بعد وہ آ گیا یہاں، آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ ہڑبڑا کر اندر آیا تھا۔ کون؟ وہ نشے میں مسرور سا تھا اور اسے دیکھا جو ہوش و حواس سے بیگانہ زمین پر تھی۔ وجدان شاہ، اسے اندازہ نہیں تھا، اپنا پلان فیل ہوتا محسوس ہوا، اور اتنی جلدی وہ آ جائے گا، ابھی تو مزید تکلیف دینی تھی۔ وہ اتنی جلدی اسے ڈھونڈ چکا تھا۔ یہاں سے نکلنے آپ کے 2 اکاؤنٹ 2 انڈسٹریز سیل کر چکا ہے، وہ اس ٹائم میں بہتر ہے آپ چلے جائیں۔ وہ بہت ظالم ہے، دیکھا نہیں ان دونوں کا کیا حال کیا تھا؟ تم اس سے خوفزدہ کرو گے مجھے؟ وہ بگڑا نہیں، آپ نکل لیں تو بہتر ہے، ورنہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی وہ آپ کو شوٹ کر دے گا۔ اس سے بری سزا دی ہے، یہ احساس دلائے گی اسے ہر چیز کا۔ کچھ سوچتے مسکرایا تھا۔ مجھے تکلیف اور چیخیں بہت سکون دیتی ہیں، جیسے کہ اس کی کمپنی اس کا نام بار بار لے کر میرا دماغ خراب کیا، ورنہ شاید کوئی اندر نہیں جائے گا۔ 15 منٹ کا راستہ وہ 5 منٹ میں طے کرتا پہنچاتا۔ آئی سیٹ کوئی نہیں، وہ بلڈنگ کے باہر چیخا تھا۔ پر سر اندر خطرہ ہے، وہ بندہ خطرناک ہے، آپ اکیلے کیسے؟ ڈپارٹمنٹ کے بندوں نے کہا جو زیان لغاری کی تلاش میں تھے اور وہاں پہنچ چکے تھے۔ اندر قدم بڑھائے تھے، دل انجانے خدشوں میں بس نفی کر رہا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ بولو۔ 2 بندے ہیں وہاں موجود تھے جو شاید بھاگ نہیں پائے تھے وہاں سے۔ ہمیں نہیں پتہ ہم کہاں ہیں۔ وہ زندہ تم لوگوں کو کتے کے آگے ڈال دوں گا۔ وجدان، فائر نہیں کرو گے تم؟ میں نے کہا تھا میرے پیچھے کوئی نہ آئے، سمجھ نہیں آئی تھی؟ اپنے پیچھے موجود ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو دیکھ، شدید رنج تھا جو وہاں تک پہنچ چکے تھے۔ وجدان، زیان لغاری کرمنل ہے، تمہاری بیتکی ضد سے آگے ہی وہ فرار ہے یہاں سے۔ وہ کسی طور پر وہ جگہ خالی نہیں کر رہے تھے۔
میری بیوی اس کے قبضے میں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے تم سب۔ خالی بلڈنگ کی در و دیوار اس کی چیخ زدہ آواز گونجتے واپس پلٹ کر آ رہی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ ورنہ تم لوگوں کا حشر تو بگاڑوں گا ہی، تمہاری فیملی کا بھی حشر بگاڑ دوں گا۔ کام ڈاؤن وجدان۔ وہ چاروں کھڑے اسے اسٹیبل کرنے کی کوشش میں تھے، جن کے لیے زیان کے بارے میں پوچھنا ضروری تھا۔ شٹ اپ! اگر کوئی درمیان میں بولا تو پہلے تم سب کو شوٹ کر دوں گا میں، بھاڑ میں جائے وہ، اسے میں خود قبر میں اتاروں گا۔ بولو کہاں ہے وہ؟ زیان کا نہیں پتا، پر وہ لڑکی، وہ خوفزدہ ہے۔ کہاں ہے بول؟ اب کے گن اس کے کن پٹی پر تانی تھی۔ وہ اوپر ہے، لیفٹ سائڈ پر بنے روم کے اندر۔ تھکے قدموں سے وہ سیڑھیاں چڑھتے اندر بڑھا تھا۔ اس کے بے ہوش زمین پر پڑے وجود کو دیکھ قدم لڑکھڑائے تھے۔ سویٹ ہارٹ، نو پلیز، آئی سیڈ لیو۔ اس کی دھاڑ سے وہ بندہ باہر چلا گیا تھا۔ اس کی پھٹی آئسین سے چھلکتی نشان زدہ بازو، اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان، اس کی بکھری شال، اس کے بکھرے بال، اس کی شال اٹھا کر لپیٹی تھی۔ ہوش میں آتے اسے سیدھا کیا۔ لمس، پلیز اٹھو، میں کہہ رہا ہوں نا، آنکھیں کھولو، میں جان لے لوں گا تمہاری۔ گھٹنوں کے بل وہ اس کے ہوش و حواس سے بیگانہ وجود پر جھکتے بول رہا تھا۔ نو جان، پلیز میں مر جاؤں گا۔ تم بول کیوں نہیں رہی؟ وہ ہوش و حواس میں ہی کب تھی، جبکہ وہ سب اسے دور سے ہی دیوانہ ہوتے دیکھ رہے تھے۔ خود میں بھینچا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے وجدان، جو تم کہنا چاہ رہی ہو مجھے وہ نہیں سننا۔ صبح کہیں اپنی بات یاد آئی تھی۔ آئی ایم سوری، سزا دینی ہے نا مجھے، میں تیار ہوں۔ رخصتی نہیں کرنی؟ مت کرو، اپنے پاس نہیں آنے دینا مجھے، نہیں آؤں گا، پر ابھی پلیز اٹھو، میں مر رہا ہوں۔ تم سن کیوں نہیں رہی؟ اس کے ہاتھ کا نرم سا احساس اپنی کمر پر محسوس ہوا۔ کرنٹ ہی تو کھایا تھا۔ وہ دل دھڑکنا شروع ہوا تھا، پیچھے ہوتے دیکھا تھا۔ وہ دل گویا دھڑکنا شروع ہوا تھا، پیچھے ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے ہلتے ہونٹ دیکھ سمجھ آئی تھی، کچھ چیزوں کو صرف محسوس کرنا ہی جان ڈالنے کے برابر ہوتا ہے۔ جو ابھی اسے محسوس ہوا تھا، آواز اور جملے اتنے آہستہ تھے کہ وہ اس کے چہرے کے قریب اپنے کان لے جاتے جھکا تھا۔ تم نہیں آئے تم، آئی ہیٹ یو وجدان۔ بے ربط ٹوٹے جملے، اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو اور الفاظ اسے پورے طریقے سے توڑ چکے تھے۔ یکدم ہوش میں آتے سیدھا ہوا تھا، اسے باہوں میں اٹھایا تھا۔ سر، بلڈنگ کے باہر میڈیا ہے، 2 منٹ میں یہ لوگ یہاں سے غائب ہوں، ورنہ تم لوگوں کو یہیں شوٹ کر دوں گا۔ ابھی وہ اہم تھی اور کچھ نہیں، باقی سب چیزیں وہ فراموش کر چکا تھا۔ وہ پاس تھی، یہی کافی تھا۔ اس بندے کے 100 ٹکڑے کرنے تھے جس نے اسے اذیت پہنچانے کے لیے اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ یہ جاننا تھا اسے کیسے پتا کہ وہ پہنچنے والا ہے وہاں، اور وہ نکل چکا تھا۔ سر، آپ پیچھے سے چلے جائیں، گاڑی وہیں ہے آپ کی۔ نظریں جھکائے فائق نے کہا، جو اس کا پرسنل بندہ گارڈ تھا، جبکہ باقی 4 لوگوں میں سے 2 لوگ میڈیا اور تفتیش کر رہے تھے۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے وہ بیک سائڈ سے نکلا۔ اس بندے کی چال، وہ اسے بدنام کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بے ہوش وجود کو احتیاط سے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا۔ تمہیں اذیت پہنچانے والے کا انجام اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس کے ماتھے پہ جھکا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے ہی اپنی فلیٹ میں داخل ہوتے اسے بیڈ پہ لٹایا تھا۔ کون ہے یہ؟ ڈاکٹر قدرے حیران تھی۔ چیک اپ کرنے کے بعد پوچھا، بیوی ہے میری۔ اس کے سوال پر جواب دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا ہوگا؟ ڈاکٹر کے سوال نے اسے کچھ پل سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ لمبی سانس خارج کی تھی۔ مجھے صرف اتنا پتہ ہے، وہ میرا سکون، میری جان، میری زندگی کا اہم حصہ ہے۔ وہ کل بھی میری تھی، وہ آج بھی میری ہے، پرسکون لہجے میں کہتے ڈاکٹر کو حیران کر چکا تھا، کیونکہ جو اس کا بکھرا حلیہ تھا اسے کوئی بھی کچھ بھی عکس کر سکتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ بات دانستہ چھوڑ کر اسے پھر سے آزمایا تھا۔ اٹھی، بھینچی تھی، ماتھے کے 2 بل واضح ہوئے تھے۔
نظر اندر بیڈ پر لیٹے اس کے معصوم چہرے پر ڈالی تھی۔ الفاظ تراشے تھے اور صرف 3 لفظ ادا کیے، وہ میری ہے ڈاکٹر۔ ایک نظر اس شخص کے بے چین تاثرات دیکھے وہ گویا ہوئی تھی۔ شی از فائن۔ بائیں آنکھ سے کپ کا ضبط کیا آنسو بیئر کے بالوں میں کھو گیا تھا۔ اس لمحے روح میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ فزیکلی کافی تکلیف دے کر ٹارچر کیا ہے، وہ بذات خود ٹھیک ہیں، بس ہیوی ڈوز ڈرگ دی ہے، صبح تک ہوش آ جائے گا اور شاید ابھی اس معاملے کے بعد وہ کچھ عرصے نارمل ری ایکٹ نہ کریں۔ کافی حد تک پرسکون ہوا تھا۔ یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے، کچھ سوچتے کہا تھا۔ جی۔ ڈاکٹر کے جاتے اس پر ایک نظر ڈالتے بالکنی میں آیا تھا۔ گھر انفارم کیا کہ وہ کچھ ٹائم تک آ رہا ہے، اسے ایسی حالت میں ابھی نہیں لے کر جانا چاہتا تھا۔ آج ہوئے واقعے اور اس کی حالت نے اس کی قہر کو آواز دی تھی، اور سب سے زیادہ اس چیز کا غصہ تھا وہ اس شخص کی شکل نہیں دیکھ سکا تھا جو جانے کے سے پہلے ہی فرار تھا، پر زیادہ دن نہیں۔ سیاہ جینس کی پاکٹ سے لائٹر نکالتے سگریٹ سلگائی تھی، دھواں خاموش ماحول کی فضا میں چھوڑتے فون پر نمبر ملایا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نیوز اینکر سے اگلواؤ، اس کے بارے میں اگر نہیں اگلتا تو مار دو ذلیل کو، سرد لہجے میں کہا تھا۔ بٹ سر، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فائق خوفزدہ سا بولا تھا۔ تمہاری فیملی میں کتنے لوگ ہیں؟ پراسرار لہجے میں پوچھا۔ سر میں خود شوٹ کر دوں گا، فائق ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے فوری بولا تھا۔ لاسٹ چانس، آئندہ غلطی سے بھی کسی کی حمایت میں نہ بولنا۔ جی سر، خیال کروں گا۔ وہ فون پر بھی اس کی آواز سے خوفزدہ تھا جیسے وہ سامنے ہو۔ الارم کی آواز سے آنکھ کھلی تھی، گھڑی 5 سے 1-2 منٹ اوپر کا وقت بتا رہی تھی۔ صوفے سے ترچھی نگاہ بیڈ پر لیے وجود پر ڈالی تھی۔ لیمپ کی ہلکی سی روشنی میں بھی اس کے چہرے پر تکلیف واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ اٹھا تھا۔ رات اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے ہی وہ سو گیا تھا۔ جینس کے پائنچے فولڈ کیے تھے۔ دور کہیں سے ہلکی آتی اذان کی آواز سے وضو کرنے کی نیت کی۔ کچھ ٹائم بعد واش روم سے باہر نکلا، چہرے اور بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جسے خشک نہیں کیا تھا۔ جائے نماز بچھاتے نماز ادا کی۔ آج کتنے ہی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے اندازہ نہیں تھا۔ اس کی حالت اس قدر بگڑ چکی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکا۔ وہ ہمیشہ اسے خود سے بچانے کی صحیح کرتا تھا، مگر آج جو ہوا تھا اس کو تو ڈسٹرب کیا ہی تھا۔ اس پر واقعے نے اس پر بھی گہرا اثر چھوڑا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ اس کی طرف بڑھا، وارڈروب کھولی، استعمال کے چند ایک کپڑے یہاں بھی تھے۔ الٹتے پلٹتے ایک شرٹ نکالی، بیڈ پر اس کے قریب بیٹھے اس کا جائزہ لیا۔ اس کے ماتھے پر جھکتے اپنے ہونٹ اتنی نرمی سے رکھے تھے جیسے اسے اس کا چھونا بھی تکلیف نہ دے۔ آئی ایم سوری، میں کیسے تمہارے معاملے میں لاپرواہ ہو سکتا ہوں؟ تھوڑا سا پیچھے ہوتے اس کے ہاتھ کی پشت کو چومتے اپنا ماتھا ٹکاتے کہا تھا۔ بلینکٹ ہٹاتے وہ اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے ٹیوب لی تھی، اس کے گلابی ہونٹ جو تکلیف کے باعث اب سرخی محسوس کیا، اور جھکتے اپنے ہونٹوں کا مرہم رکھا تھا۔ وہ اس کے خود پر قریب آنے سے ہلی اور وجدان فوری پیچھے ہوا۔ کندھے سے شرٹ سرکاتے دیکھا، ہونٹ بھینچے، وہ سارے اس کے زخم اپنے دل پر محسوس کر رہا تھا۔ اس پر آئنمنٹ لگائی تھی، جیسے جیسے وہ لگا رہا تھا ویسے ہی اس کے چہرے کے نقوش تکلیف کا پتہ دے رہے تھے، اور اس کا اشتعال بڑھ رہا تھا۔ آہستہ سے لگاتے اسے ذرا سا اپنے بازو میں اونچا کرتے اپنی فل سلیوز والی شرٹ پہنائی تھی۔ اس کے وجود میں بالکل بھی حرکت نہیں تھی، یعنی وہ ابھی بھی ڈرگ کے زیر اثر تھی۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کی تھی۔ اس ٹائم کا انتخاب بھی اس لیے کیا تھا تاکہ کوئی بھی ملازم موجود نہ ہو۔ ابھی فی الوقت لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے مطمئن تو کیا تھا، پھر بھی جانتا تھا صدف کسی صورت نہیں ہوئی ہوں گی۔ اسے اس کے روم میں بیڈ پر لٹاتے وہ باہر آ گیا تھا جب سامنے سے خشمگین شکوہ کرتی نظروں کا سامنا ہوا۔ یہاں آئیں، لاؤنج میں موجود کاؤچ پر لایا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، ہاتھ دباتے یقین دلایا جب وہ کھینچ چکی تھی۔ ناراض کس بات پر ہیں؟ پھر سے ہاتھ پکڑا تھا۔ موم، ایسے نہیں کریں، اسے آپ نے سنبھالنا ہے۔ آپ ایسے کریں گی تو کیسے چلے گا؟ ان کے آنسو صاف کیے۔ اس کی گمشدگی، نیوز میں بدنامی، تمہارا آفیسر ہونا، جو کچھ ہو چکا ہے، یہ تمہیں معمولی لگ رہا ہے؟
کیا یہ آسان ہے؟ شدید بگڑے لہجے میں پوچھا۔ بنا تو سکتے ہیں نا، وہ اینکر اپنے منہ سے خود کنفیس کرے گی کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اعتبار ہے آپ کو مجھ پر، بتائیں۔ ان کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت کر رہا تھا۔ توڑ دیا تم نے اعتبار، تمہیں سیاست میں نہیں لانا چاہتی تھی، اسی لیے میں تمہارے لیے خوفزدہ تھی، پر آج تمہاری دشمنی میں دیکھ رہی ہوں کیا سے کیا ہو چکا ہے۔ اسے احساس لایا، میں گھر تو نہ بیٹھ سکتا تھا، کچھ تو کرنا تھا نا۔ میں خوفزدہ ہوں، تم اندازہ نہیں کر سکتے ہو، تم میری جان ہو وجدان، میں نے پہلے بھی کہا تھا میں تمہیں یا اسے کسی کو بھی نہیں کھونے کی ہمت رکھتی۔ آنسوؤں کی شدت میں کہا، اچھا ایسے تو نہیں کریں نا، اب مجھے بے بس نہیں کریں، سب ٹھیک کر دوں گا اور کسی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، انہیں اپنے ساتھ لگاتے احساس دلایا تھا۔ پہنچ گئے تم؟ مزید وہ بولتا جب شاہ کی آواز سنی۔ کون تھا وہ شخص؟ جاننا چاہا زیان لغاری۔ اس کا نام بتایا؟ کیا وجوہات بنی تھیں جو اس نے ہمیں بدنام کرنے کی ہمت کی؟ تیوری چڑھائے وہ فی الحال اپنا غصہ ضبط کر رہے تھے۔ پچھلے کچھ دن پہلے اس کی میڈیسن کی جعلی انڈسٹری بند کرائی تھی، وہ اس کا آنر تھا۔ یہ بات اسے کل پتہ چلی تھی، اور اب کیا کہا گیا وہ فرار ہے، پر زیادہ دن نہیں، جلد حراست میں ہوگا، اور اس کا وہ حشر کروں گا کہ اس کی سوچ بھی نہیں جا سکتی وہاں تک۔ اپنا غصہ وہ چاہ کے بھی قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ یو بلڈی بیچ، لے گی اس کا نام۔ مما پلیز نہیں کرو، مجھے پین ہو رہا ہے۔ درد سے اس کی چیخیں بلند تھیں۔ تکلیف ہو رہی ہے وجدان کی پرنسس کو گھٹنے کے بل جھکتے اس پر ہنستے بول رہا تھا۔ وہ اپنے کندھے پر جلتے سگار کے نقش و نگار سے تکلیف میں مبتلا تھی۔ پلیز میری کیا غلطی ہے مم، مجھے جانے دو۔ آنسوؤں پر بند باندھے منتیں کی۔ پیاری، تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم اس کی بیوی ہو جس نے مجھے برباد کیا۔ بہت مزہ آتا ہے نا اسے دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کا، پر اب تیری حالت دیکھ کر اگلی دفعہ پنگا لینے سے پہلے سوچے گا ضرور۔ وجدان شاہ بجھا ہوا سگریٹ دوبارہ جلایا تھا اور اس کے منہ پر دھواں اڑایا تھا۔ زمین پر بے آسرا پڑی، بری طرح کھانسی تھی۔ گرے آنکھیں دھوئیں کے باعث سرخی اور کھانسی کی وجہ سے پانی سے بھر گئی تھیں۔ وہ خوفزدہ ہوئی، جسم میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ انجیکشن کے اثر سے وہ سن تھی۔ تکلیف محسوس ہو رہی تھی، پر اپنے ہاتھ بھی نہیں ہلا پا رہی تھی، اور اسے دوبارہ جھکتے دیکھ وہ چیخی تھی، نو پلیز، مر جاؤ تم ذلیل انسان۔ خوف سے بیڈ شیٹ پر اس کی گرفت مضبوط تر تھی۔ نو دور رہو پلیز، دور رہو، مما بچائیں، مجھے مار دے گا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں وہ خوفزدہ تھی۔ وانیا تو اس کی حالت دیکھ کر ویسے ہی آنسو نہیں روک پا رہی تھی۔ اس کا سوجا چہرہ، بازوؤں پر زخموں کے نشان، اس کی گردن پر خراشیں۔ بے ساختہ اسے یہی خیال آیا تھا کہ اسے بہت بری نظر لگی ہے۔ لمس میرا بچہ، میں پاس ہوں، کوئی نہیں ہے یہاں، میری جان، مما پاس ہیں اپنی بیٹی کے۔ وہ اسے پرسکون کر رہی تھی۔ نہیں، وہ مجھے مار دے گا، اس نے میرے ساتھ مما، اس نے مجھے۔ لگاتار بہتے آنسوؤں کے درمیان وہ ٹوٹے لفظ بول رہی تھی۔ وزنی ہوتا سر، حلق میں چبھتے کانٹے، پیاس کی شدت اور خوف دونوں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پانی خشک ہوتے حلق سے کہا۔ وانیا نے قریب ہوتے پانی جگ سے گلاس میں انڈیلا تھا۔ میرا بچہ، یہ لو پانی، ہمت کرو۔ اسے سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ وہ ابھی بھی ہلکی سی بند ہوتی آنکھوں سے جائزہ دے رہی تھی۔ لو پانی پیو، اسے سہارا دیا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ وہ مجھے لے جائے گا مما۔ وہ ابھی بھی خوف کے زیر اثر تھی۔ یہاں مما کے پاس ہو تم، کوئی میری بچی کو نہیں لے کر جائے گا۔ اسے خود سے لگایا تھا۔ اس کی گرفت وہ اپنی کمر پر سختی سے محسوس کر رہی تھی، جیسے دور جانے کا خوف ہو۔ میں آپ کے پاس ہوں مما، درد ہو رہا ہے یہاں۔ وہ پرسکون ہوئی تھی، بند ہوتی آنکھوں سے پھر کندھوں پر ہاتھ رکھ کے کراہی۔ کیا ہوا؟ اس کے کندھے پر ہاتھ لگنے سے وہ تکلیف میں مبتلا ہوئی تھی، جبکہ وہ ان سے سنبھل نہیں رہی تھی۔ آہستہ سے شرٹ کے بٹن کھولے تھے۔ اگلا منظر ان کی جان نکالنے لگا تھا۔ 3-4 گہرے جلے ہوئے زخموں کے نشان اس کے کندھے پر تھے۔ گلے پر خراشیں ایسی تھیں جیسے دوپٹہ کھینچا ہو۔
بازو پر ناخنوں کے نشان انہیں بہت کچھ اور سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر نظر ڈالی، جہاں چہرے پر ابھی بھی بائیں جانب ہلکی سی سوجن تھی اور ہونٹ کے کنارے پر واضح زخم تھا۔ آنسو روکتے اس شخص کے لیے دل سے بد دعا نکلی تھی۔ کافی میں چمچ ہلاتے وہ کسی اور ہی جہاں میں پہنچی تھی۔ کیا وہ ٹھیک ہوگی؟ مراد کا میسج تھا کہ وہ مل گئی ہے، پر وہ کیوں سوچ رہی تھی؟ وہ اس سے ملنا چاہ رہی تھی۔ پر اس مراد سے کیوں پوچھا؟ اب اپنے آپ پر غصہ آیا تھا۔ تم نے جانا نہیں؟ آج گرینی کی آواز سے تسلسل ٹوٹا تھا۔ وہ اسے غور کر رہی تھی۔ بالوں کے رف سے جوڑے میں گرے سادہ سے کرتے میں تھی۔ 11 بج گئے تھے اور وہ آرام سے بیٹھی تھی۔ نئی سپ لیتے کہا، کیوں؟ اب انہیں معاملہ کچھ زیادہ سنگین لگا۔ چھوڑ دی میں نے وہ جاب، نئی جگہ اپلائی کرنے کا سوچ رہی ہوں۔ کپ کچن میں رکھنے کے بہانے اٹھی تھی۔ دل میں خوش ہوئی تھی۔ وہ اچھا فیصلہ ہے، شادی بھی تو تمہاری کرنی ہے، بس اب تم فار گاڈ سیک گرینی، ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا اس ٹاپک پر بات نہیں ہوگی۔ اشتعال دباتے سنک میں جمع 1 یا 2 برتن دھوئے تھے۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا، پر یہ میرا فیصلہ ہے، حتمی لہجہ تھا۔ وہ ہاسپٹل میں تھا، وہ جو نیند میں تھا تکلیف سے چیخا۔ درد ہو رہا ہے؟ اس کی سفید پٹی میں لپٹی ٹانگ زور سے دباتے پوچھا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر بچاؤ مجھے اس جنگلی سے مسلسل وہ تنہا لاچار ہاسپٹل بیڈ پر پڑا بڑبڑاتے بدحواسی میں پکار رہا تھا، جو ٹانگ میں اس کی کھائی گولی لگنے کے باعث ریمانڈ پر اسپتال میں تھا۔ بند کر منہ، یہ جو دماغ میں چل رہا ہے نا کہ ٹانگ کی تکلیف کے بہانے یہاں سے تو نکل جائے گا ملک، تو یہ تیری سوچ ہے۔ اس کے کان کے پاس پھنکارا تھا۔ ملک کی جان اٹکی، پولیس نے تجھے چھوڑ بھی دیا، پھر بھی وجدان شاہ سے نہیں بچ پائے گا۔ بول کہاں ہے اس وقت؟ کون؟ مجھے نہیں پتا۔ اچھا نہیں پتا؟ پاکٹ سے چھوٹا مگر تیز دھار والا چاقو نکالتے کھولا تھا اور سیدھا اس کی آنکھ کے کنارے پر رکھا۔ پیچھے کر پاگل انسان، مم مجھے نہیں پتا۔ زیان لغاری کا؟ اچھا صحیح ہے، چل پھر۔ گردن پر شیرک تک لایا ہلکا سا کٹ لگایا تھا، خون کی بوندیں تیزی سے بہیں۔ میں قسم کھا رہا ہوں مجھے نہیں پتا۔ دور کر اسے، ڈاکٹر نرس بچاؤ مجھے۔ وہ اس بے حسی سے خوفزدہ تھا۔ ملک کی اس شخص کی پراسرار شکل ناقابل فہم تاثرات دیکھ جان نکلنے کے قریب تھی، جو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ نہیں پتا، چل پھر تجھے 2 آپشن دیتا ہوں۔ نہیں پتا، چل پھر میں تجھے 2 آپشن دیتا ہوں۔ پہلے خود کے سارے گناہ قبول کر لے، دوسرا میرے ہاتھوں موت کو قبول کر لے۔ چوائس از یور۔ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، وجدان شاہ، اور تیری بھی۔ خبردار ذلیل انسان! اب اگر اس کا نام بھی اپنی زبان پر لایا، منہ اور گردن اتنی زور سے دبوچی تھی کہ ملک کو لگا اگلا سانس نہیں لے پائے گا وہ۔ تو ہی وہ انسان ہے جس نے لمس کے والدین کا بھی ایکسیڈنٹ کرایا تھا جبکہ وہ شراب نشیبی کی کیفیت میں تھا۔ اسے کیسے پتا؟ یہ نہیں سوچ، مجھے کیسے پتا؟ تجھ جیسا کمینہ انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ ساری کڑیاں اس نے ملائی تھیں، اس کا لمس کو جاننا، اپنی ماں سے یہ سننا کہ ان کا ایکسیڈنٹ پری پلان تھا۔ یہ تو ہوائی تیر چھوڑا تھا، پر اس کے تاثرات سب سچ ثابت کر رہے تھے۔ تیری بیٹی بھی تو نے چھپا کے رکھی ہے، کیا خیال ہے پھر؟ ملک تو جیل میں ہوگا تو نور کا کچھ تو کرنا ہوگا۔ اب میں اس کا خیال اچھے سے رکھ سکتا ہوں، اگر تم چاہو تو۔ سراسر اس کا خون جلایا۔ اس کی شکل دیکھی جو خوف کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ حیران تھا، جسے چھپایا تھا جانتا تھا جو کام وہ کرتا ہے اس کا مکافات عمل بھی ہوتا ہے، اس لیے اپنی اکلوتی بیٹی جو کینیڈا میں تھی، جس کا کسی کو نہیں پتا، پھر بھی اسے اس کا نام کیسے پتا؟ بکواس بند کر وجدان شاہ، میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ بھی نکالنے کی کوشش کی تو وہ ہلنے کی ناکام کوشش کرتے بولا تھا۔ غصہ آیا، بہت تکلیف ہو رہی ہے، افسوس ہو رہا ہے، پر ملک جی تو ٹوٹی ہوئی ٹانگ لیے ہیں، وہ کیا کر سکیں گے؟ کیا خیال ہے پھر؟ اپنا چند سال پہلے کیا جرم اپنے منہ سے قبول کر، ورنہ میرا دل بھی اب رشتہ داری بدلنے کو اس کے
اس کے تنے بے سکون تاثرات اسے سکون دے رہے تھے۔ میں قبول کر لوں گا وجدان کہ میں نے بدلہ لیا اپنے دوست سے جس نے مجھ پر 2 کی زمین کے لیے کیس کیا تھا۔ میری عزت خاک میں ملائی تھی اور میں نے بدلہ لینے کے لیے ان کی گاڑی کی بریک فیلز کر کے ایکسیڈنٹ کرایا۔ میں قبول کرتا ہوں ہر جرم میں نے بے شمار کرپشن کی، بہت ناحق قتل کروائے، بہت سے غیر قانونی کام کیے، بس سب قبول کروں گا، پر میری بیٹی کو نقصان نہیں پہنچائے گا تو۔ اس وقت اس کی اپنی اولاد کے لیے بے بسی دیکھ کر اس پر شدید غصہ آیا۔ وہ شخص جو کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا تھا، اپنی اولاد کی باری پر کیسے خوفزدہ تھا۔ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، بس اس کے سارے جرم اس کے منہ سے قبول کروانے تھے تاکہ بچنے کا 1% چانس بھی نہ رہے۔ ریکارڈر بند کر کے وائس کلپ سیو کی اور جاتے جاتے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ شاید لمس کے چہرے کے زخم کا بدلہ اس سے لیا تھا، جبکہ تھپڑ کی شدت سے اس کی گردن دوسری طرف کو مڑی تھی۔ شادی ڈیلے کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ طاہا اور اس کی ماں ان کے گھر تھے، کل مہندی تھی، مگر جو حالات تھے وہ ان کے ساتھ تھے۔ لمس کی کنڈیشن ابھی سٹیبل نہیں، میرے خیال سے ڈیلے صدف کی بات وہ کاٹ چکا تھا۔ نہیں، وانیا کی رخصتی فائنل کی گئی ڈیٹ پر ہی ہوگی۔ وجدان کی آواز پر باقی تو نہیں، پر صدف ضرور صدمے میں تھی۔ کیا اسے اس کی کنڈیشن کا اب بھی ذرا خیال نہیں تھا؟ صدف کو غصہ آیا، پر بھائی میں اس کے ٹھیک ہونے پر ہی کرنا چاہتی ہوں، وانیا نے ہمت کرتے کہا۔ اٹس فائنل، ڈیڈ سے میں بات کر چکا ہوں۔ آنٹی آپ لوگوں کی تیاری ہے؟ کوئی اعتراض؟ اب وہ ان کے پاس بیٹھتے پوچھ رہا تھا۔ ہاں ہم لوگ تو تیار ہیں، آپ کا مسئلہ؟ جب وہ بات درمیان میں اچک چکا تھا، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ مقرر دن ہی آئیں، ہم تیار ہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتی یہ؟ وانیا طاہا کی آواز سے وہ جو ٹیرس پر کھڑی تھی پلٹی۔ طاہا میں کیوں نہیں چاہوں گی، بس وہ میری چھوٹی بہن ہے، پتہ ہے آپ کو وہ میری شادی کو لے کر کتنی ایکسائٹڈ تھی۔ وہ افسردہ سی ہو گئی، اس کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں، پلیز جو جیسے چل رہا ہے چلنے دیں، وجدان نے صحیح کہا ہے، اور میرے خیال سے اس ناخوشگوار ماحول سے وہ شاید جلدی ریکور کر پائیں۔ قریب جاتے اس کے ہاتھ گرفت میں لیے۔ جی شاید پرسوچ تھی۔ وہ ہوش میں تو تب آئی جو اس کے قریب ترین ہو گیا تھا۔ میں نے سنا ہے آپ بہت بولتی ہیں۔ یکدم اسے خاموش دیکھ کے کان کے قریب جاتے کہا تھا۔ اس کے ہونٹ کان کی لو پر محسوس ہوتے دل نے عجیب رفتار پکڑی۔ ایسے معاملے کا کبھی سامنا ہی نہیں ہوا تھا۔ کیا کر رہے ہیں طاہا؟ پیچھے ہوں، یہ میری مما کا گھر ہے۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتی اپنی خجالت مٹاتے بولی۔ واہ کیا لاجک ہے، مطلب میرے گھر میں اجازت ہوگی؟ مجھے ہنستے پوچھا گیا تھا۔ نہیں، اب میرا ایسا مطلب بھی نہیں تھا۔ وہ خواہ اب اپنی کہی بات پر شرمندہ ہوئی تھی۔ ریلیکس یار، کوئی آوارہ لڑکا نہیں ہوں، شوہر ہوں آپ کا۔ اسے ریلیکس کیا۔ جائیں، آپ نے جانا نہیں؟ گھر بناتے کہا۔ آپ بھی چلے نا ساتھ؟ سرگوشی کی طاہا، آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ اب اس سے جھجک رہی تھی۔ خراب کر دیا ہے آپ نے۔ اسے قریب کی طرف کھینچا تھا۔ پہلی بار صحیح معنوں میں سیٹی گم ہوئی تھی۔ کسی نے مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا کہ میں رومانٹک نہیں ہوں۔ اب پرابلم ہو رہی ہے، اس کی بات یاد دلائی۔ وانیا کو اپنی 3 دن پہلے کہی بات پر پچھتاوا ہوا تھا۔ یہ چاہتیں، یہ شدتیں پھر کے لیے اٹھا رکھیں طاہا، ابھی پلیز جائیں۔ نظریں جھکائے کہا۔ اسے شرم آ رہی تھی۔ اوہ بڑی مشکل سے تو ہاتھ آئی ہیں آپ، چلو خیر۔ محبت، چاہت اور نکاح کا پہلا حق استعمال کرتے اس کے ماتھے پر جھکتے اپنے ہونٹ رکھے تھے، جس پر سکون اور طمانینت محسوس کرتے اس کی نظروں میں دیکھا۔ مزید وہ کوئی حرکت کرتے کہ وہ ٹوک چکی تھی۔ جائیں اب۔ اوکے اوکے جا رہا ہوں، ایک ہی دفعہ میں اب حساب کتاب ہوں گے۔ جبکہ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے شرم سے سرخ پڑی تھی۔ وہ مسلسل بستر پر لیٹی چھت کو تک رہی تھی۔ صدف اور وانیا دوپہر کا کھانا اس کے ساتھ روم میں ہی کھایا تھا۔ وہ باہر کسی طور پر نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ اسے بہلایا۔ یا تو وہ رونا شروع کر دیتی یا پھر خود کو اذیت دیتی۔ ارد گرد کیا چل رہا تھا وہ تو بے خبر تھی۔ یکدم خود سے نفرت سی ہوئی تھی۔ عجیب کیفیت تھی۔ وہ اٹھی، لڑکھڑاتے ننگے پاؤں سے شیشے کے سامنے گئی، اپنے چہرے سے ہاتھ لاتے گردن پر لائی، گردن سے کندھے پر آئی۔ یکدم
چیخی تھی۔ وہ چیخ تکلیف پر نہیں بلکہ اپنے ساتھ ہوئے اس کا وحشیانہ سلوک کے تھے۔ ماں، مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا انجیکشن کے بعد کیا ہوا تھا؟ کیا اس نے میرے ساتھ؟ خوف بڑھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر ہوش میں تھی، پھر بے ہوش ہو گئی تھی۔ کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کیا ہوا تھا۔ برباد کر دیا اس شخص نے۔ میں کس منہ سے سامنا کروں؟ میں سب کا نہیں، میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ اللہ کیوں میرے ساتھ؟ میں بری تھی نا، اسی لیے ہوا۔ میں اچھی نہیں تھی، بالکل اچھی نہیں تھی، اسی لیے سزا ملی مجھے۔ ہاں، سزا ہی ملی ہے۔ وہ مسلسل روتے وہ یہی گردان کر رہی تھی۔ کبرڈ کا دروازہ کھینچ کے کھولتے کپڑے نکالے تھے۔ اسے گھن محسوس ہو رہی تھی خود سے۔ یوں لگ رہا تھا وہ شخص ابھی بھی ہنس رہا ہو اس پر۔ اس کے ہاتھوں کا لمس سانپ کی طرح رینگتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ طبقہ تیسری بار شاور لے رہی تھی۔ وہ بے چین سی تھی۔ شاور لیتے کندھے پر بے شمار جلن کا احساس ہوتا جسے وہ دبا رہی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد سے وجدان سے سامنا نہیں ہوا تھا، نہ وہ کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہ رہی تھی وہ اس سے ملے، بلکہ وہ اس سے چھپ جانا چاہ رہی تھی۔ تمہارا دماغ صحیح ہے وجدان، اس کی حالت کا خیال کرو، تمہیں اپنی ہی پڑی ہے۔ جبکہ اس نے اس بات پر عصیت سے باپ کی طرف دیکھا۔ وہ میری زندگی میں شامل ہے، آپ لوگوں کی دعا چاہیے تھی، نہیں تو کیا آپ کو دھمکیاں لگاؤ گے؟ کیا باپ کو دھمکیاں لگاؤ گے؟ آگے سے تم اس کے ذمہ دار بھی تم خود ہو، بگڑے اسے ذمہ دار تم خود ہو، وہ بگڑے اسے میں نارمل کر لوں گا۔ آپ سمجھ نہیں سکتے، پر میں ابھی اس کی سائیکی سمجھ رہا ہوں۔ وہ خود کو تکلیف پہنچائے گی اور یہ مجھ سے نہیں برداشت۔ وجدان صحیح کہہ رہا ہے، مجھے ٹھیک لگ رہا ہے۔ وہ تھوڑا اوور ری ایکٹ کرے گی پر سمجھ جائے گی، تھوڑا نہیں بہت۔ خود سے بڑبڑایا تھا۔ وہ اس سے ملنے نہیں گیا تھا کیونکہ اب اس سے ایک ہی دفعہ اپنے روم میں ملنا تھا، اور یہ سوچ اسے سرشار کر رہی تھی۔ وہ 5 بجے کے قریب اس کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ کیوں، کس لیے، وجہ نہیں پتہ تھا۔ گارڈ نے اسے روکا تھا۔ میں وجدان کو جانتی ہوں، مجھے ملنا ہے، اس نے اپنی صفائی میں کہا۔ دیکھیں میڈم، ان کو ہزاروں لوگ جانتے ہیں، اکثر یہی آ کر کہتے ہیں۔ گارڈ نے پھر سے روکا۔ ہاں ہوگا، وہ کہیں کا سیلیبریٹی۔ اپنا آنا بے معنی سا لگا تھا، پر اب واپس تو ہرگز نہیں جانا تھا۔ دیکھیں، آپ بات کریں ان سے پلیز۔ کون ہے یہاں؟ وجدان، جو باہر مراد کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، گارڈ کو کس سے بحث کرتے دیکھ پوچھا تھا۔ سر، یہ کوئی میڈم مریم نامی خاتون ہیں، گارڈ نے اسے بتایا۔ خاتون؟ اوئے، میں خاتون کہاں سے لگتی ہوں؟ وہ بدکی تماشا کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے دیکھ حیران۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے دیکھ حیران ہوا۔ وہ مجھے لمس سے ملنا ہے۔ وہ سیدھا مدعے پر آئی تھی۔ کیوں، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ ارادہ کیا ہے؟ اپنے نیوز چینل پر کیا بتانا چاہتی ہو؟ مس مریم، میرے گھر تک آنے کی ہمت بھی کیسے کی تم نے؟ وہ گیٹ سے اندر کھینچتے دہاڑا تھا۔ مریم، دماغ خراب تھا جو اس پاگل انسان کی بیوی سے ہمدردی ہوئی؟ جاہل نہ ہو تو مجھے بس ملنا ہے وجدان، میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں خود ایک لڑکی ہوں، ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، پر اگر تم نہیں ملنے دینا چاہتے، نو پرابلم۔ وہ معصومیت چہرے پر سجائے پر لفظ دل سے بولی تھی۔ وہ کچھ پل اس کی بات کے اثر میں رہا۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں۔ وہ پلٹنے لگی تھی۔ جاؤ، پر اسے ڈسٹرب نہیں کرنا۔ اگر کسی بھی بات سے وہ تکلیف ہوئی تو اپنی خیریت منانا۔ انسان لقب سے نوازتے، اس بات میں سر ہلاتے، وہ جھجکتے اندر بڑھی تھی۔ امی اندر داخل ہوتے وہ اس کی ماں سے ملی۔ آنٹی، میں مل لوں؟ وہ روم میں ہے، صبح سے میں پریشان ہوں اپنی بیٹی کے لیے۔ میں سمجھاؤں؟ اجازت چاہیے تھی۔ وہ اس کے روم میں داخل ہوئی۔ وہ اس کی طرف پشت کیے بیڈ کی پاہنتی پر بیٹھی تھی۔ وہ سمجھ نہیں سکی وہ کیا کر رہی ہے۔ جب وہ قریب پہنچی تو حیران ہوئی۔ وہ اپنے ہاتھ کے زخم کھرچ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو پاگل؟ اس کا ہاتھ فوری ہٹایا تھا۔ وہ پہچاننے کی کوشش میں تھی۔ آپ کیوں آئی ہو؟ اس نے پہچانا۔ مما، مما یہ کیوں آئی ہیں؟ وہ بری طرح چیخنا شروع ہو چکی تھی۔
جب وہ فوری سے پہلے دروازہ بند کر کے آئی، وہ بہت حساس سی لگی تھی۔ دروازہ کیوں بند کر رہی ہو؟ کھولو مما، مجھے جانے دو پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ سنبھل کب رہی تھی جبکہ مریم کو نہ جانے اس میں گزرے سالوں کی اپنی تکلیف یاد آئی پرامس میں اس کے بھیجنے پر نہیں آئی، میں تم سے ملنے آئی ہوں، بس کام ڈاؤن، ادھر آؤ بیٹھو۔ نہیں، آپ اسی سے ملی ہو نا؟ وہ ہاتھ ہذیانی انداز میں چھڑا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں بھی ایسی تھی، پھر میں اسٹرانگ ہو گئی۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسے موقع آ جاتے ہیں پر ان کے دماغ پر سوار نہیں کرنا چاہیے بلکہ مقابلہ کرنا چاہیے۔ تم بہادر ہو نا، بتاؤ، تائید چاہیے؟ نو، میں نہیں ہوں آپ کی جیسی روتے نفی کی، مجھ سے دوستی کرو گی؟ فرینڈز، ہاتھ آگے کیا۔ نو، پھر سے نفی کی، شوہر کی کاپی، دانت پیسے۔ وہ اپنی طبیعت کے برخلاف اس سے نرم لہجہ استعمال کر رہی تھی۔ بن جاؤ نا، میری کوئی بھی دوست نہیں ہے، مجھے کسی سے نہیں ملنا، آپ اب جاؤ پلیز۔ وہ چڑچڑی سی تھی۔ اوکے، میں جا رہی ہوں بٹ نیکسٹ ٹائم اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینا۔ اشارہ اس کے ہاتھ کے کریلے زخموں کی طرف تھا۔ وہ باہر نکل آئی۔ آنٹی اس کا خیال رکھیں، وہ بالکل بچوں جیسا ری ایکٹ کر رہی ہے، جانتی ہوں بہت حساس ہے وہ، یہ معاملہ اس پر بہت افیکٹ کیا ہے، وہ تکلیف میں تھی۔ اوکے، میں چلتی ہوں۔ پھر مسکراتے اجازت چاہی اور وانیا سے بھی ملی۔ آپ میری شادی پر ضرور آئیے گا، مجھے اچھا لگے گا۔ وہ فرینڈلی نیچر تھی۔ مریم نے لمس کی بنسبت اندازہ لگایا۔ ول ٹرائی، ڈگمگاتی حامی بھری۔ نہیں، لازمی آئیے گا، وہ قائل کر رہی تھی۔ میرا بیگ، اللہ، یہ انسان وجدان کو کوسا کہاں ہوگا، اتنے بڑے محل جیسے جدید بنے گھر میں وہ دیکھ رہی تھی، وہ کہاں ہوگا۔ لاؤنج سے باہر قدم رکھے تھے، وہ اپنے دھیان جائزے بھی لے رہی تھی، اور جب شدید ٹکر ہوئی سامنے والے کی شرٹ مٹھی میں جکڑی تھی، ورنہ زمین بوس ہونا تھا۔ ڈوبتے سورج کی چند کرنوں میں اس سے سامنا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ وجدان سے ملنے آیا تھا جبکہ مریم کی اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی نفرت سے دیکھتے ہاتھ ہٹائے بغیر کلام کیے آگے بڑھی تھی۔ جب اس کا ہاتھ پکڑتے روکا، لیو مائی ہینڈ، وہ بھی پری چشمش کا دیدار ہوا۔ حرکتیں تمہیں زیب دیتی ہیں، مجھے نہیں۔ وہ مسلسل خود کو چھڑوا رہی تھی، اس کا لب و لہجہ اس کی بے باکی سوچ اور سمجھ مفلوج کر رہی تھی۔ انٹرسٹنگ، میرے نام کی انگوٹھی تمہارے دل تک رسائی تو رکھتی ہے، مجھے اچھا لگا تم نے نہیں اتاری۔ اس کی اگنور کیے اس کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ خوش فہمی، وہ نکالنا واقعی ہی بھول چکی تھی، ہاتھ سے نکالتے وہ زمین پر پھینکی تھی۔ آئندہ میرے منہ نہ لگنا سمجھے، انگلی سے وارن کیا، اگر ابھی لگ کر دکھاؤں تو۔ مذاق اڑایا۔ مریم کا چہرہ غصے اور اس کی بے باکی پر سرخ ہوا۔ شرم بیچ کھائی ہے، وجدان کی آواز سے مریم کا دل چاہا مراد کے منہ پر کھینچ کے تھپڑ مارے۔ نہیں، میں تو مریم سے بس حال چال پوچھ رہا تھا۔ کیوں؟ مریم اسے تپایا۔ بھاڑ میں جاؤ ڈھیڑ انسان، مجھے اپنی شکل نہیں دکھانا، بے شرم۔ یہ سب مراد کو سنایا تھا۔ وجدان کے ہاتھ سے اپنا بیگ کھینچا، وہ جو بیگ ہی واپس کرنے آیا تھا، چلی گئی ہے وہ۔ وجدان نے اس کا چہرہ موڑا تھا جبکہ اس نے گھرنے پر اکتفا کیا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ سن گلاسز ہٹاتے پوچھا۔ سر اندر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دل چاہا اس بندے کا منہ توڑ دے۔ چیئر پر جھکا۔ کیا وجہ تھی اس حرکت کی؟ شال دباتے پوچھا۔ منہ سے پھوٹو گے اس کی دھاڑ سے، وہ فوری سراسیمگی کی کیفیت میں بولا۔ مجھے بس اس نے پیسے دیے تھے نیوز بریک کرنے کے، اس کے علاوہ میرا کوئی لنک نہیں ہے سر، لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ اچھا، تو تجھے کوئی بھی پیسے دے گا، تو کسی کے بارے میں کچھ بھی بکواس کر دے گا؟ مم، مجھے معاف۔ شٹ اپ، معاف؟ اندازہ ہے تو نے کس کے بارے میں بکواس کی تھی؟ مجھے نہیں اندازہ تھا، پلیز مجھے معافی غلطی کی ملتی ہے، گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ گن نکالی تھی۔ کیا چاہتے ہو میں وہ کروں گا؟ پلیز خدا کے لیے چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، جا کر کنفیس کر، یہ سب تو نے دباؤ میں کیا، تیری فیملی کی وجہ، صرف ان کی وجہ سے میرے عتاب سے بچا ہے تو، اور یاد رہے میری نظر تجھ پر ہے۔ ہر پل اپنا نمبر بند کرنے کی یا روپوش ہونے کی کوشش بھی ناممکنات میں سے ہے، اور اگر اس حرامی نے تجھے کانٹیکٹ کیا تو پہلے مجھے انفارم کرے گا تو۔ ڈھونڈ تو میں اسے لوں گا ہی، چاہے زمین کے کسی بھی کونے میں چھپ کر بیٹھا ہو وہ۔ چہرے پر سوچ کی واضح لکیریں تھیں۔ چل نکل اب۔
7 بجے تک سارے گھر کی ڈیکوریشن کر دی گئی تھی۔ مہندی چونکہ لان میں تھی تو پورا لان وائٹ، یلو اور ریڈ روزز سے ڈیکوریٹ تھا۔ لان میں ہی بڑا سا اسٹیج تھا جس پر جدید اسٹائل کا صوفہ تھا۔ اسٹیج کی بیک سائڈ پر پیلے اور سرخ پھولوں کی لڑیوں سے خوبصورت سی سجاوٹ کی تھی اور سائڈ پر اسٹیج کے کناروں کو موم بتیوں سے روشن کیا تھا۔ ڈفرینٹ کینڈلز شیشے کے گول چھوٹے باؤلز میں تھیں۔ گھر میں کچھ قریبی رشتہ دار جلدی آ گئے تھے، جن میں وجدان کی رشتے میں ایک پھپھو اور دوسرے احمد کے دور کے رشتہ دار تھے۔ وہ تو روم میں بند تھی، نہ وہ باہر آئی تھی، پارلر والی گھر ہی آئی تھی۔ وانیہ تم تیار ہو جاؤ، تو کہ تنہا کی فیملی نے ادھر ہی مہندی لانی تھی۔ جی مما۔ وہ جان بوجھ کر اپنا ڈریس اٹھائے لمس کے روم میں لے کر گئی تھی تاکہ اس کا موڈ بھی بحال ہو۔ وہ اسے اپنے روم میں آتا دیکھ حیران ہوئی تھی۔ میرے روم میں مہمان ہیں اسی لیے آئی ہوں، اسے بولتے وہ ڈریسنگ کی چیئر کھینچتے بیٹھ گئی۔ وانی نے دیکھا وہ نکلی سی لگی تھی، شاید شاور لے کر آئی تھی۔ اس کے گیلے بالوں سے اندازہ لگایا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ تم کتنی بے مروت ہو لمس، میری اکلوتی دوست نے مجھے شادی پر نہیں بلایا۔ ازا کے دروازے سے ہی داخل ہوتے چیخی آواز سے اسے حیران کر دیا تھا۔ حیرت سے دیکھا، کیا ہوا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ تیار بھی ہوئی تھی، گولڈن شرارے پر پنک لانگ شرٹ اور اورنج دوپٹے میں مہندی کی مناسبت سے ٹیکا اور جھمکیاں پہنے، بال کھولے میک اپ کیے تھی۔ وہ حیران تھی، سب اتنا نارمل بیہیو کیوں کر رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تب تک 2 پارلر والی لڑکیاں اندر آ چکی تھیں۔ وانیہ کو تیار کیا، وہ بیڈ پر بیٹھی غور سے بس کسی نکتے کو سوچ رہی تھی۔ سب کچھ بھول جاؤ، ایک برا خواب سمجھو، کتنا برا لگے گا آج تمہاری بہن کی مہندی ہے اور تم ایسے رہو گی۔ میری بیٹی تو بہت بہادر ہے نا، اچھا سا تیار ہونا ہے، مما کی بات مانو گی نا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ حامی بھر چکی تھی۔ کچھ وقت پہلے کے صدف کے الفاظ دماغ میں گھوم رہے تھے۔ وہ ابھی وارڈروب کھولی اور سمپل ترین وائٹ ڈریس نکالا، کپڑے واش روم میں لے کر گئی۔ اتنی سادہ کیوں؟ یہ پہلا جملہ ازا نے ادا کیا تھا۔ وائٹ بروشے کے بے گلے والی گھٹنوں تک آتی فل سلیوز والی کریپ کی نازک سی شرٹ جو بالکل سادہ تھی اور وائٹ ہی کیپری تھی۔ کچھ چیزوں میں انسان بے بس ہوتا ہے۔ آج اندازہ ہو رہا تھا آپ نے مہندی نہیں لگوانی، وانیہ کو مہندی لگاتی لڑکی نے کہا، جس کا اشارہ اس کے فل سلیوز پر تھی۔ نہیں، اس کے جواب پر وہ حیران تھی۔ وانیہ تیار تھی، ڈیزائنر گرین شیشوں والی کرتی، ملٹی شیڈ لہنگا جس پر اورنج اور گرین کمبینیشن کا دوپٹہ تھا جس کے کناروں پر ٹسلز لگے تھے، بالوں میں فرینچ نوٹ بنائے، چوڑیوں اور پھولوں کی جیولری پہنے، نیچرل میک اپ اور پنک کلر کی لپسٹک میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ وہ پاس آئی تھی۔ تم نے لہنگا کیوں نہیں پہنا؟ وانیہ کے ماتھے پر بل آئے۔ پلیز، میرا دل نہیں ہے۔ اس بات سے ابھی تک انجان تھی کہ وہ اسے بھی رخصت کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ لمس، تم اس طرح کر کے تکلیف دے رہی ہو ہمیں۔ آئی مس یو آپی۔ بات اگنور کرتے وہ گلے ملی۔ بات کیوں بدل رہی ہو؟ کیونکہ میرا دل مر چکا ہے، مجھے مجبور مت کریں پلیز، وہ روتے بولی۔ کھینچ کے ایک تھپڑ ماروں گی تمہیں اگر دوبارہ یہ بکواس کی تو۔ ہٹ جاؤ پیچھے۔ اس کی باتوں نے پارا ہائی کیا۔ ٹھیک ہے، ناراض ہو جائیں مجھ سے، میں اسی قابل ہوں۔ آنسوؤں میں شدت لاتے کہا، ادھر دیکھو۔ اس کا رخ سامنے کیا۔ میرا بیبی، کیوں اپنا دماغ خراب کر رہی ہو؟ اچھا، میں نہیں ناراض تم سے، تم سے زیادہ ہمیں تمہارا خیال ہے۔ آئندہ کوئی بھی ایسی بات نہیں سوچو گی، وعدہ کرو۔ کرو وعدہ۔ چپ رہنے پر دوبارہ کہا۔ اسبات میں سر ہلایا تھا۔ مہندی کی رسم کے لیے طاہا کی فیملی آ چکی تھی۔ مراد فی الحال مہمانوں کو ریسیو کرتے وجدان کی ڈیوٹی نبھا رہا تھا۔ وہ نیوی بلو کرتے پر مہندی کی مناسبت سے گولڈن پٹکا لیے ہینڈسم لگ رہا تھا۔ نفاست سے بال سیٹ کیے ہوئے تھے۔ وجدان کچھ ٹائم پہلے آیا تھا، اپنی مہندی کرنے سے اس نے منع کر دیا تھا، اب طاہا کی فیملی سے مل رہا تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض پر سکن مردانہ شال لیے تھا، تھوڑی سی بڑی شیپ، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، دائیں ہاتھ کی کلائی میں بلیک ڈائل والی رسٹ واچ پہنے۔ فی الحال وہ کوئی وڈیرا لگ رہا تھا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے وہ سب سے مل رہا تھا۔ وہ بیڈ پر سوچ رہی تھی، یہ سادہ سا ڈریس کیسے پیارا لگ سکتا ہے مہندی پر لڑکی، یہ رنگ آپ کے لیے ہی بنا ہے۔ وہ مسکراتے اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی جسے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ آپ کی گردن پر کیا ہوا؟ وہ کچھ نہیں، اپنا کام کرو۔ آنسو ضبط کیے حیرانی سے دیکھا جسے وہ دوپٹے سے کور کر چکی تھی۔ لمس کے براؤن بالوں کو
اسٹریٹ کیے ویسے ہی کھلا چھوڑ دیا۔ وہ سادگی میں بس ہاتھوں میں سرخ گلاب اور موتی کے گجرے پہنے تھی۔ نہیں مجھے نہیں لگانا، مانگ ٹیکا ہاتھ سے پیچھے کیا۔ اچھا لگے گا میم، ٹرائی تو کریں۔ زبردستی بڑا سا وائٹ اور سرخ موتیوں والا ٹیکا اس کے مانگ کے زینت بنایا تھا، جسے اس نے بے دردی سے ہٹایا۔ سنا نہیں مجھے نہیں لگانا، خالی جھمکی پہناتے ہلکا سا ہائی لائٹر کا ٹچ دیا تھا۔ ہائی گرے آنکھیں مسکارے اور بس لائنر سے لبریز تھیں۔ اس کے چہرے کا زخم کافی حد تک فاؤنڈیشن میں چھپ چکا تھا۔ بلیک خصہ سفید پیروں میں اور اس سے ڈفرینٹ رنگوں سے ملا جلا سفید سرخ دوپٹہ درست کیا وہ بیٹھی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھ رہا تھا، شاید اس کے انتظار میں تھا۔ وہ نہیں آئے گی، دل نے دہائی دی تھی۔ مراد بے دل سا ہوا۔ وانیا ہاں وہی بلائے گی اسے کچھ ٹائم بعد۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ لڑکیوں کے جھرمٹ میں وانیا کو تاہا کے ساتھ اسٹیج پر لا کر بٹھایا تھا۔ وہ کہاں تھی؟ وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی جو اس کا چین سکون سب کچھ تھی۔ منتظر نگاہیں پلٹ کر واپس آ رہی تھیں۔ وجدان کی بے چینی اس ماحول میں اب بڑھ رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا تھا جسے وہ خود اچھے سے کور کر چکا تھا۔ صدف آپ کی بہو کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، مراد کی ماں نے پوچھا۔ وہ اسے کیسے بھول گئی؟ میں لے کر آتی ہوں، یہی ہوگی۔ بات کور کی کتنا سمجھایا تھا، پر وہ لڑکی میوزک کی آواز کانوں میں پڑتے مزید دل چاہا روئے۔ کیا کسی کو میری پرواہ ہے؟ وہ کمرے میں بند تھی۔ شکوہ کس سے تھا؟ خود سے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ رونا کیوں آ رہا ہے جسے ضبط کرنے کے چکروں میں وہ سر کے بال مٹھی میں جکڑ چکی تھی؟ نہیں، یہ کمی اس کی تھی، اس کی کمی تھی جو وہ سب سے زیادہ محسوس کر رہی تھی، پر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ لمس چلو باہر، سب پوچھ رہے ہیں بیٹا۔ اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ نہیں جانا، مجھے ہاتھ چھڑایا تھا۔ بحث نہیں، چلو۔ آنکھیں دکھائی تھیں۔